الانبیاء حضرت مولانا قیم حافظ قیم الہی ظہیر صاحب. ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. حضرات گرامی قدر، نبی کریم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اپنے اپنے علاقے کے بڑے بن کے آئے، اپنے اپنے زمانے کے بڑے بن کے آئے. کوئی کسی مخصوص وقت کے لیے بڑا بن کے آیا، کوئی کسی مخصوص زمانے اور علاقے کے لیے بڑا بن کے آیا. کوئی آیا قوم مدین کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا قوم سدوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا بنی اسرائیل کا بڑا بن کے آیا. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، مالک کائنات نے عرش کی بلندیوں سے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کہ آج وہ آیا ہے جو کسی مخصوص علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو کسی مخصوص زمانے کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو کسی مخصوص وقت کے لیے بڑا بن کے نہیں آیا، جو مکہ کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو صرف مدینہ کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو صرف حجاز کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا ہے اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے. حضرات گرامی قدر، وقت بہت بیت چکا ہے. دو تین تاریخی حوالے سے حرمت رسول سے متعلق باتیں رکھوں گا اور آپ سب کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ حرمت رسول کا معاملہ ہو تو ایک مسلمان کا کیا فرض ہے، ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو اپنے آقا سے پیار کا کس طرح ثبوت دینا چاہیے. اس عالم میں مجھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ایک محفل یاد آتی ہے. حضرات صحابہ کرام ایک محفل میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. حضرت آقا کی اس محفل میں عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا اور کہا، آقا لقد علمت الانصار بانی اضر الناس بوالدیہ. حضرات گرامی قدر، اس نے کہا اللہ کے نبی، انصار سمجھتے ہیں کہ میں جتنا اپنے والد کا فرما بردار ہوں، شاید کائنات میں کوئی بھی اتنا اپنے والد گرامی کا فرما بردار نہ ہو. کہا لیکن آقا، اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ گستاخی رسول کی پاداش میں عبداللہ ابن ابی کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو سن لیجئے، ان صحابہ میں سے کسی کو حکم نہ دیجئے گا کہ ان صحابہ میں سے کسی نے اگر میرے باپ کا قتل کیا اور اس کے لیے میرے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے تو میرا ایمان ضائع ہو جائے گا. کہا آقا، اگر آپ نے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے حکم دیجئے گا، آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، میرے باپ کا سر ہوگا اور آپ کے قدم ہائے مبارکہ ہوں گے. اور حضرات گرامی قدر، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، وہ بادشاہ مسلمانوں کا جس کی عظمت، جس کے انصاف، جس کے رحیم اور شفیق ہونے کے صرف اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی قائل ہیں. اس کو پتا چلا کہ صلیبی فوج کے کسی سپہ سالار نے میرے نبی کی توہین کی ہے. وہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت کس طرح کی ہو گئی. اس کی حالت ایک بیوہ ماں کی سی ہو گئی جس کے جوان بیٹے کو قتل کر دیا جائے، جو اس کی حالت ہوتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ حالت تھی. سلطان، اس نے کہا جب تک میں کائنات کے امام کے
گستاخ کو قتل نہیں کر دیتا، پکی چھت کے نیچے نہیں جاؤں گا، نئے کپڑے نہیں پہنوں گا۔ وہ راتوں کو جنگلات کی طرف بھاگتا، کہتا واہ محمد واہ اسلام۔ اور پھر جب اس کے پاس گستاخ رسول کو لایا گیا، اس نے گستاخ رسول کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور اس نے کہا آج میں نے محمد کا بدلہ لے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے غسل کیا، اس نے نئے کپڑے پہنے، وہ اپنے بیوی بچوں پہ داخل ہوا۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ تو مسلمان تھا، یہ تو کائنات کے امام کی محبت کا دم بھرنے والا تھا، یہ تو قرآن پاک کی آیات کو جاننے والا تھا کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال سے زیادہ آقا سے پیار نہ کرنے لگے۔ لیکن آج کے یہ بے غیرت حکمران، یہ تو اس مکہ کے کافر چودھری سے بدتر ہیں کہ جو ایمان تو نہ لایا تھا، جو ایمان پہ مرا نہ تھا، لیکن اس نے بھی میرے نبی کی حرمت کا دفاع کیا تھا۔ مطعم بن ندی اس کا نام تھا۔ آقا نے زید کو روانہ کیا، کہا آج کفار ہمارے در پہ ہے، جاؤ مطعم سے پوچھو کیا ہمیں وہ پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ زید گئے، کہا مطعم یہ سارا معاملہ ہے، کائنات کے امام کا پیغام لے کے آیا ہوں، کیا تم آج ہمیں پناہ دینے کے لیے تیار ہے؟ مطعم نے اپنی گردن کو جھکا لیا، کافی دیر اپنی گردن کو جھکائے رکھا۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید نام جواب ہوگا، وہ اٹھا اپنے گھر کے اندر کی طرف بھاگا۔ حضرت زید اس کے پیچھے بھاگے، کہا مطعم جواب نہیں دیا، کہا میں اپنے پتروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے ڈیرے میں موجود ساتھیوں کو بلانے کے لیے آیا ہوں کہ آؤ آج ہم نے کائنات کے امام کو پناہ دینی ہے۔ اس کے پاس ابو جہل آیا، کہا مطعم تو کیا بے دین ہو گیا ہے؟ کہا بے دین نہیں ہوا، لیکن ابو جہل اگر تو بھی ہمارے راستے میں آیا تیری گردن کو اتار دیں گے۔ اور یہ بے ضمیر حکمران، یہ بت، ان کے سروں پہ جوں تک نہیں رینگتی، کائنات کے امام کی توہین ہوتی ہے۔ اور کائنات کے امام نے بدر کے موقع پہ کہا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اپنی آدھی زبان سے کہتا میں سارے کے سارے قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ اور حضرات گرامی قدر، آج معاشرے کو کس قسم کے حکمرانوں کی ضرورت ہے؟ آج ہمیں ابو بکر و عمر جیسے حکمرانوں کی ضرورت ہے۔ اور آج اہل حدیث ہو، میر جمع احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستہ رہے نہ رہے۔ آج تم کائنات کے امام کی بات کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کی بات کو تو نہیں مانتے، لیکن کائنات کے امام کے نظام کے مقابلے میں زرداری، نواز شریف اور عمران خان کے نظام کو مانتے ہو۔ اور تمہارا کیا علم ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ وہ آج اللہ تم سے پوچھ رہا ہے کہ لوگ جاہلیت کی طرف بلانے والے آج میری بات، میرے نظام کی بات کرنے والے کہاں پہ چلے گئے؟ اور بتلاؤ، جواب دو۔ تمہارے اسلاف نے تو ان حکمرانوں کی پرواہ نہیں کی تھی، انہوں نے تو جیلوں میں جانا گوارا کر لیا تھا، تختہ دار پہ جھومنا گوارا کر لیا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، اسماء بنت ابی بکر کو اس کی لاش پہ لایا گیا، سولی پہ ٹنگی ہوئی لاش کو دکھایا گیا۔ اس نے کہا تم میرے بیٹے کی
سولی پہ ٹنگی ہوئی لاش کو دکھا کے میرے کلیجے کو چیر کے اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو؟ اور جاؤ، تم نے آج میرے اس بیٹے کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا ہے کہ جب دوپہروں میں لوگ سو رہے ہوتے تھے، اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، وہ بارگاہ رب العالمین میں کھڑا رب کی عبادت کر رہا ہوتا تھا، وہ روزے رکھ رہا ہوتا تھا، وہ شب زندہ داری کا مظاہرہ کرنے والا۔ آج تم نے میرے اس بیٹے کو تختہ دار پہ لٹکایا ہے۔ جاؤ سنو، میرا بیٹا زندہ تھا تب بھی عتیب تھا، آج مر گیا تب بھی عتیب ہے کہ جب زندہ تھا تب بھی منبر پہ اوپر موجود ہوا کرتا تھا، تم سارے نیچے ہوتے تھے، آج بھی اوپر موجود ہے اور تم سارے نیچے ہو۔ اور حضرات گرامی قدر، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ کون دے گا، اور تمہیں کائنات کے رب پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اس نے وعدہ کیا ہے، اللہ وعدہ نہ بھی کرے تو بھی بات سچی۔ اس نے کہا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ اللہ مدد کرے گا اپنے نبیوں کی بھی اور اپنے راستے میں چلنے والوں کی بھی۔ حضرات گرامی قدر، اور تمہارے اسلاف، اور کس کس کی بات کو تمہارے سامنے رکھوں؟ احمد ابن حنبل نے کوڑوں کو کھانا گوارا کر لیا، لیکن حق کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اس کو کہا گیا، احمد سارے درباری تیرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اس نے کہا تھا الفرق بیننا و بینہم یوم الجنائز، کہ فرق اس دن واضح ہوگا جب جنازوں کو کندھا دینے کا وقت آئے گا۔ احمد جب اس کے جنازے کو اٹھایا گیا، 20 لاکھ افراد جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود تھے، اور 12,000 عیسائیوں نے صرف جنازے کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اور حضرات گرامی قدر، ابن تیمیہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ اس سے پوچھا گیا، ابن تیمیہ تو اپنے وقت کو کس طرح گزارے گا؟ اس نے کہا تھا ان جنتی و بستانی فی قلبی، کہ میرا باغ، میری جنت میرے دل میں رب کے قرآن کی صورت میں، محمد کے فرمان کی صورت میں موجود ہے۔ اٹھو اہل حدیثو، اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ زمانے والوں نے تمہارے قدموں کی آہٹ پہ اپنے کانوں کو لگایا ہوا۔ زمانے والوں کو بتلا دو کتاب و سنت کے فدائی آ گئے ہیں، اور اللہ کی قسم اگر تم نے یہ عزم کر لیا تو کائنات کے رب کو گواہ بنا کے گواہی دیتا ہوں کہ اور سارے بک جائیں اور سارے جھک جائیں، احسان الہی ظہیر کے بیٹوں نے کٹنا سیکھا ہے، جھکنا نہیں سیکھا، کہ خون دل دے کے نکاریں گے روئے پر کے خلا۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ نعرہ تکبیر!